پی پی اور نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت ہو سکتی ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا عمران اور مولانا بھی ایک دوسرے سے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ اچکزئی فارمولا کیا ہے؟ حامد میر کا زبردست کالم۔ حامد میر اپنے کالم بعنوان اچکزئی فارمولا میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کے پوتے عمر ایوب خان نے گھر پر تحریک تحفظ آئین کی قیادت اور صحافیوں کے درمیان ایک ملاقات کا اہتمام کیا تھا۔ بہت عرصے کے بعد اس گھر میں جانا ہوا تھا۔ کافی سال پہلے یہاں عمر ایوب خان کے والد گوہر ایوب خان سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ گھر دراصل جنرل ایوب خان نے بنایا تھا، لیکن بعد میں گوہر ایوب خان نے اس گھر کا ایک حصہ صدر الدین ہاشوانی کو فروخت کر دیا اور باقی حصہ آج کل عمر ایوب خان کے زیر استعمال ہے۔ عمر ایوب خان پہلی دفعہ 2002 میں مسلم لیگ ق کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بنائے گئے اور انہوں نے شوکت عزیز کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے خزانہ کی ذمہ داری ادا کی۔ 2013 کا الیکشن انہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑا مگر ہار گئے، لیکن بعد میں ضمنی الیکشن جیت گئے۔ 2018 میں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے اور 2.25 لاکھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ عمران خان نے انہیں اپنی کابینہ میں توانائی کی وزارت دی۔ 2022 میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو خیال تھا کہ عمر ایوب تحریک انصاف چھوڑ دیں گے، مگر خلاف توقع وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ان پر درجنوں بے بنیاد مقدمات بنائے گئے۔ ان کے والد بیمار تھے، وہ والد کی خدمت نہ کر سکے اور ان کے جنازے میں بڑی مشکل سے شریک ہوئے۔ 2024 میں وہ تیسری دفعہ MNA بن گئے اور اب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ساتھ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ ان کے گھر پر محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، ساجد ترین، اسد قیصر اور تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں سمیت صحافیوں اور ٹی وی اینکرز کی بڑی تعداد کے درمیان یہ نکتہ بھی زیر بحث آیا کہ 1973 کا آئین تو کہیں نظر نہیں آتا، تو پھر اس کا تحفظ کیسے ہوگا؟ جو آئین اپنا تحفظ نہیں کر سکتا اسے ہم تحفظ کیسے فراہم کریں؟ محمود خان اچکزئی نے جواب دیا کہ یہ آئین کئی مرتبہ ٹوٹا اور غائب ہوا، لیکن یہ ہر دفعہ واپس آ جاتا ہے۔ نیا آئین بنانا مشکل ہے، اسی آئین کو بازیاب کرانا ہوگا۔ اگر آئین واپس نہ آیا تو پھر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اچکزئی صاحب کی گفتگو کا اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل آئین کی عملداری میں موجود ہے اور اس مقصد کے لیے ہمیں آصف علی زرداری اور نواز شریف سمیت ہر سیاستدان سے بات کرنی چاہیے۔ ان کی یہ بات سن کر تحریک انصاف کے کچھ نوجوانوں رہنماؤں نے اپنی کرسیوں پر پہلو بدلنے شروع کر دیے۔ اچکزئی صاحب فرما رہے تھے کہ غلطیاں سب نے کی ہیں، لہٰذا سب کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے آگے بڑھنا ہے اور ماضی کی تلخیوں کا اسیر نہیں بننا چاہیے۔ یہاں انہوں نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ حضرت خالد بن ولید جنگ احد میں کفار کے ساتھ تھے اور ان کے ہاتھوں مسلمانوں نے بہت نقصان اٹھایا، لیکن جب انہوں نے مدینہ جا کر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وابستہ تلخ باتوں کو فراموش کر دیا اور کچھ عرصے کے بعد وہ اسلامی لشکر کے سپاہ سالار بنا دیے گئے۔ یہ مثال سن کر تحریک انصاف کے قائدین نے اس بات میں سر ہلانا شروع کر دیے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اچکزئی صاحب ہمیں مخاطب کر کے دراصل تحریک انصاف کی قیادت کو لیکچر دے رہے ہیں اور لیکچر اپنا بھرپور اثر دکھا رہا تھا۔ اچکزئی صاحب نے بلوچستان کی سطح پر بلوچ، پختون اور ہزارہ جماعتوں کا اتحاد بنایا ہے اور وہ اب تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم پر پاکستان کی تمام اہم سیاسی اور دینی جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے مرحلے پر وہ مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ دوسرے مرحلے پر اچکزئی صاحب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM اور ANP سمیت دیگر جماعتوں کو آئین کے تحفظ کے لیے ہاتھ ملانے کی دعوت دیں گے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بظاہر تو آئین کے تحفظ کے لیے کسی بھی سیاسی قوت کے ساتھ بات چیت سے انکار نہیں کرے گی، لیکن اب صرف زبانی دعووں سے کام نہیں چلے گا۔ یہ دونوں جماعتیں اس وقت اقتدار میں ہیں اور اقتدار کی مجبوریوں کے باعث بادل ناخواستہ عدلیہ کے ساتھ لڑائی میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ ماضی میں عدلیہ کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا گیا اور آج کل عدلیہ کو کچھ سیاستدانوں کے بیانات میں کسی دشمن کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ کچھ جج صاحبان آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں اور جو سیاسی جماعتیں جج صاحبان پر حملہ آور ہوں گی انہیں آئین کا دشمن قرار دیا جائے گا۔ جس دن مولانا فضل الرحمان تحریک تحفظ آئین کے ساتھ آ ملے اس دن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مشکل میں پھنس جائے گی۔ یہی وہ مرحلہ ہوگا جب میڈیا کو حکم دیا جائے گا کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف تحریک انصاف نے ماضی میں جو الزامات لگائے انہیں مسالہ لگا کر بار بار اجاگر کیا جائے۔ میڈیا کے لیے مشکل یہ ہوگی کہ عمران خان کی تصویر دکھانا بہت مشکل ہے۔ اگر خان پر تنقید کے لیے اس کی تصویر دکھا دی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ہاں، اگر مجھ جیسے کسی گستاخ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کے ایک دوسرے کے خلاف الزامات کو دکھانا شروع کر دیا تو بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ میں ذاتی طور پر محمود اچکزئی کی اس رائے سے متفق ہوں کہ ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات اور انا پرستی کی زنجیروں کو توڑ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر شہباز شریف اور آصف علی زرداری نے ایک دوسرے کے خلاف اپنے بیانات کو بھلا کر ہاتھ ملا لیا تو عمران خان اور مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے سے ہاتھ کیوں نہیں ملا سکتے؟ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ ایک زمانہ تھا کہ پیپلز پارٹی جنرل ضیاء الحق کے نام کو ایک گالی سمجھتی تھی۔ آج اسی پیپلز پارٹی کی قیادت شہباز شریف کی قیادت میں جنرل ضیاء کے برخوردار اعجاز الحق کے ساتھ بیٹھ کر
کر تحریک انصاف کی مذمت کرتی ہے۔ جس دن مولانا فضل الرحمان نے محمود خان اچکزئی کے ذریعے تحریک انصاف کے ساتھ آئین کے تحفظ کے لیے تعاون کا اعلان کر دیا، اس دن کے بعد تحریک انصاف کو مولانا اور اچکزئی سے توڑنے کی کوشش شروع ہو جائے گی۔ ہم نے پاکستان میں کیا کیا نہیں دیکھا۔ جنرل ایوب خان کے گھر پر اچکزئی صاحب کی باتیں سنتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت ہو سکتی ہے تو تحریک انصاف کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی ہے۔ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ لڑائی بند کرنا ہوگی۔ سب جماعتوں اور اداروں کو آئین کی عملداری کے نقطے پر متحد ہونا ہوگا۔ اس فارمولے میں کسی ایک جماعت یا فرد کی نہیں، سب کی نجات ہے، اور یہی فارمولہ ہمیں ماضی کی زنجیروں سے آزاد کرے گا۔